مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 7۔ 7ویں پارے کی ابتدا وَإِذَا سَمِعُوا کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ اس پارے کا ابتدائی حصہ سورہ مائدہ پر مشتمل ہے، جبکہ اسی پارے میں سورہ انعام کی 110 آیات بینات شامل ہے۔ پارے کی ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین حق شناس مسیحیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی تو دربار میں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یہ لوگ ایمان شناس تھے۔ پارے کی ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کی ایک مرتبہ پھر وضاحت بیان فرمائی کہ اہل ایمان کو اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ قسمیں کھانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور پھر جان بوجھ کر توڑ ڈالے تو اس کے کفارے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ شیطانی کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ شراب، جوے اور پانسے وغیرہ کو شیطانی کام قرار دیا گیا ہے اور ان سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے وصیت کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وصیت کرنا چاہے تو 2 عادل لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی برکھا برسائی، کیسے ان کو معجزات سے نوازا کہ وہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، کوڑ کے مریضوں پر اپنا دست مبارک پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے اور اندھوں کو بینا کر دیتے۔ آپ کے حواریوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے آپ سے کھانے کی فرمائش کی تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آسمان سے ہمارے لیے خوان نازل فرما جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے سب نازل کریں گے، مگر اس کے بعد بھی اگر کسی نے مجھ سے روگردانی کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت پیرائے میں یہ ذکر فرمایا کہ روز قیامت وہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ مقام و منصب ہی نہیں کہ میں ان سے وہ بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ پھر سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی بزرگی اور شان بیان فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے، لوگوں کو اپنی ربوبیت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا، اپنی شان اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، رسولوں پر ایمان لانے، وحی الہی کی پیروی کرنے اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ مصیبت میں فقط اسی کو پکارنے کی تلقین کی گئی۔ پھر یہ بھی پوچھا کہ اگر اللہ تم سے تمہاری بینائی، تمہاری سماعت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون سا خدا ہے جو تمہیں یہ سب نعمتیں واپس لوٹا دے؟ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی حاکمیت کا ذکر فرمایا کہ بحر و بر پر اسی کا حکم چلتا ہے اور غیب کے تمام خزانوں کی کنجیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ شاندار اور ایمان افروز حال بیان فرمایا کہ کس طرح انہوں نے بت پرستی کی مذمت کی اور کس طرح وہ اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ رات میں جب ستاروں کو چمکتا دیکھا تو کہا شاید یہی خدا ہیں، پھر چاند کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، ستارے نہیں، یہ چاند خدا ہے، مگر جب سورج کو دیکھا تو فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہے، شاید یہی خدا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ نہیں، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں اپنا چہرہ اس کی جانب کرتا ہوں جو ان سب کا خالق و مالک ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنی مزید خوبیاں اور صفات بیان فرمائی کہ وہی ہے جو زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے نظیر ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔